گزشتہ درس قرآن میں ہم نے یہ سنا کہ ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں نے اسے وسیع مال دیا، بیٹے دیے، انواع و اقسام کی چیزیں اس کو دی، اس کو ایسے باغات دیے کہ جس میں پورے سال پھل آتے تھے۔ اتنا کچھ ملنے کے باوجود اس کی حرص کم نہیں ہوئی، بلکہ وہ مزید کا طلبگار تھا، طمع کرتا تھا کہ اللہ اسے اور زیادہ دے۔ تو فرمایا ہرگز نہیں، یہ میری آیتوں سے اناد رکھتا ہے اور ان قریب میں اس کو جہنم کے اندر سعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا جو ایک آگ کا پہاڑ ہے۔ اللہ پاک نے یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیوں؟ انہ فکر وقدر، بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی۔ وہ کیا سوچا تھا؟ اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ نازل ہوئی نا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں اسے پڑھ کر سنایا۔ ولید بن مغیرہ نے اس آیت کو سنا، بڑا حیران ہوا اور اس نے جا کر قریش میں یہ باتیں کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سناتے ہیں یہ نہ انسان کا کلام ہے نہ جن کا کلام ہے، خدا کی قسم اس کلام میں عجیب شیرنی ہے، عجیب تازگی ہے اس کے اندر، ایسے دلکش فوائد ہیں اس کے اندر کہ یہ کلام سب کے کلام پر غالب رہے گا۔ اب قریش نے جب یہ باتیں سنی تو وہ غمگین ہو گئے، انہیں لگنے لگا کہ ولید اب اپنے آبا کے دین سے پھر گیا ہے اور یہ ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جا چکا ہے۔ تو یہ باتیں ان کو غمگین کر رہی تھی۔ ابو جہل نے اس بات کا ذمہ لیا کہ ولید کو واپس میں لے کر آؤں گا۔ ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس گیا اور جا کر اس نے ایک چال چلی، اس نے اپنی صورت ایسی بنائی غمگین، اور ولید بن مغیرہ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تجھے کیا ہو گیا، تیرا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کیا کروں، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ تمہارے لیے چندہ اکٹھا کریں کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہ رہے ہو اور تم ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا چاہتے ہو، مال و دولت کی خاطر تم ان کے ہونا چاہتے ہو، تو ہم تمہارے لیے چندہ اکٹھا کر دیں تاکہ تمہیں جو چیز چاہیے، جو تمہیں مال کی طلب ہے، نہ تمہیں وہ مل جائے۔ اب اس کو بڑا پیش آیا، میرے جیسا امیر و کبیر آدمی اس کے لیے چندہ کر رہے ہیں، کہا انہیں میرے مال کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کتنا مالدار ہوں میں۔ تو اس کے بعد وہ بڑے تیش میں اٹھا اور مجلس میں جا کر کہنے لگا کہ تم یہ بتاؤ، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہو؟ کیا تم نے ان میں دیوانگی والی بات دیکھی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کبھی ان کو کہانت کرتے دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ تو پھر کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ شاعر ہیں، تم انہیں شاعر کہتے ہو، کبھی شعر کہتے ان کو دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا تم انہیں کذاب کہتے ہو، کبھی جھوٹ بولتے سنا ہے؟ کسی کو تجربہ ہوا ہے کہ انہوں نے کسی سے جھوٹ بولا ہو؟ تو سب نے کہا نہیں۔ تو پھر لوگوں نے خود کہا کہ تم بتاؤ پھر کیا معاملہ ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگا، تھوڑا سوچا، وہ جو سوچا ہے نا وہی بیان کیا یہاں پر، وہ سوچنے لگا کیا بات کہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ جادوگر ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رشتہ دار سے جدا ہو جاتا ہے جب ان کے دین میں چلا جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے جب ان کے دین میں چلا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات پر ہی جو اپنے دل کے اندر اس نے ٹھہرائی اور یہ باتیں کہیں، سوچ کر کہیں، اور یہ جو ابھی متاثر ہو رہا تھا اور ابو جہل کی باتوں میں آ کر یہ برگشتہ ہو گیا اور زیادہ اس کا عناد بڑھ گیا، تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا انہ فکر وقدر، بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی، فقتل کیف قدر، تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی، کتنی مطلب گستاخانہ بات اس کے دل میں آئی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی، یعنی دوبارہ اس پر لعنت فرمائی۔ ثم نظر، پھر نظر اٹھا کر دیکھا۔ ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا ہوا، یعنی یہ پہلوں سے آپ نے یہ جادو سیکھا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں مگر آدمی کا کلام۔ پہلے جب متاثر ہوا تو کہہ رہا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، مگر اس پر جب لعنت پھٹکار پڑی تو پھر اس نے کیا کہا، اس بات سے پھر گیا اور کہنے لگا یہ تو آدمی کا ہی کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سأصلیہ سقر، کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھساتا ہوں، یعنی ان قریب یہ دوزخ میں دھسایا جائے گا۔ وما ادراک ما سقر، یعنی تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے؟
پھر اللہ پاک نے دوزخ کے احوال جو بیان کی ہیں اگلی آیات میں وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی دوزخ کے احوال، اور پھر کافروں کے لیے جو اس کے اندر کچھ باتیں کہی ہیں دوزخ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں کل پڑھیں گے۔ جو کچھ آج سنا اللہ رب العالمین یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔